تو ہم نے تذکرہ کیا کور کمانڈرز کانفرنس کا اور ظاہر ہے بلوچستان کے حوالے سے ہمارا ڈسکشن ہو گیا پہلے سیگمنٹ میں. اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جو ایک اور تذکرہ کیا گیا تھا وہ کہا گیا تھا کہ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے. ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو. ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مضمون سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی جرائم کو روکے. تو یہ اپنی جگہ معاملہ ہے، لیکن یہاں پر ترجیحات کچھ اور ہیں. وہ ترجیحات کیا ہیں میں ذرا بیان کر دیتا ہوں کہ جو خان کو بچانے نکلے تھے، دہشت گردی کو مٹانے نکلے تھے، وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے مراد لے کر بیٹھ گئے. کیسے؟ یہ خیبر پختونخوا میں جو پبلش بائی دی اتھارٹی پروونشل اسمبلی سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا، یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں ایک بل پیش کیا گیا تھا جو ایکٹ کی صورت میں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے. اور یہ قانون کے پی اسمبلی سے 30 اپریل 2026 کو منظور ہوا، جبکہ 6 مئی کو گورنر نے اس پہ دستخط کیے. یہ خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی اختیارات، مراعات اور استحقاقات ایکٹ ہے 2026 کا، یعنی کہ بل پیش کیا گیا، منظور ہو گیا، ایکٹ کی صورت میں سامنے آ گیا، 2 ماہ بعد منظر عام پر لایا گیا ہے. اس قانون کو خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کے اختیارات، مراعات اور استحقاقات سے متعلق 1988 کے ایکٹ کی جگہ نافذ کیا گیا ہے. اس قانون کے تحت ارکان صوبائی اسمبلی کو درج ذیل مراعات حاصل ہوں گی، یعنی کہ نمبر 1 ہے عدالتی کارروائی میں حاضری سے استثناء، گرفتار یا قید رکن اسمبلی کے اجلاس میں حاضری کے لیے رہائی، رکن اسمبلی کی تنخواہ یا الاؤنس کو نہیں روکا جائے گا، رکن اسمبلی اپنے حلقے یا ضلع میں سرکاری افسران کا اجلاس طلب کر سکے گا، کسی رکن اسمبلی کو حفاظتی تحویل میں نہیں لیا جائے گا، گرفتاری سے پہلے اسپیکر کی اجازت لازمی درکار ہوگی، ہر رکن کو بی کیٹیگری کے مطابق سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. ارکان اسمبلی کے لیے اضافی مراعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر رکن اسمبلی کے لیے کسی بھی سرکٹ ہاؤس، ریسٹ ہاؤس یا ڈاک بنگلہ وغیرہ میں مفت قیام اور طعام کی سہولت ہوگی. ممنوعہ بور کے اسلحے کے 8 لائسنس جاری کیے جائیں گے، جن میں سے 4 تاحیات لائسنس مفت اور 4 لائسنس کی فیس ادا کی جائے گی. ہر قسم کے ٹول ٹیکسز سے مکمل استثناء ہوگا. جیل، اسپتال، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر یا ترقیاتی منصوبوں کا وزٹ سرکاری خرچ پر ہوگا. ہر رکن کو جسٹس آف پیس کے اختیارات حاصل ہوں گے. ذاتی کار پر ایم پی اے کا پلیک لگانے کا اختیار ہوگا. رکن اسمبلی کے شریک حیات کے لیے بھی اسمبلی کارڈ جاری کیا جائے گا جس کا احترام تمام اداروں پر لازم ہوگا. رکن اسمبلی اور شریک حیات دونوں کے لیے تاحیات آفیشیل پاسپورٹ، یعنی کہ جسے بلو پاسپورٹ کہا جاتا ہے، وہ جاری کیا جائے گا. سرکاری افسران کے لیے مختص ریٹس کے مطابق ارکان اسمبلی کو تمام کلبز کی ممبرشپ پر رعایت ہوگی. ذاتی گاڑیوں پر کالے شیشے لگائے جا سکیں گے. اس قانون کے تحت ارکان اسمبلی کا استحقاق مجروح کرنے پر درج ذیل سزائیں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ سزائیں بھی ہیں. اگر کوئی شخص کسی رکن اسمبلی کو اسمبلی آتے جاتے ہوئے زبردستی روکے، حملہ کرے، دھمکائے یا گالی دے تو اس کی سزا 6 ماہ تک قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں. اگر اسمبلی ہال کمیٹی یا اسمبلی کے احاطے میں کسی رکن پر حملہ، توہین یا رکاوٹ ڈالی جائے تو اس کی سزا 6 ماہ قید یا اس طریقے سے ہوگی. اگر اسمبلی کے کسی افسر کو اس کے سرکاری فرائض کی انجام دہی سے روکا جائے یا اس پر حملہ کیا جائے تو اس کی سزا 1 ماہ تک قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گی. اچھا، یہ معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ یہ اور بھی اس کی تفصیلات ہیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں. اور بڑا ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا پریولیجز ہیں، کیا زبردست. بیسیکلی یہ پلیک جو ہے اٹس سمتھنگ ایلس، اٹس ناٹ پلیٹ. پلیٹ از ڈفرینٹ، یہ پلیک ہے تو اس کی الگ وہ سلسلہ ہے. ممبرشپ آف کلبز وغیرہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جناب خاور گھمن صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ پھر کیا ہو رہا ہے کہ یہ ایک تو یہ پہلے جو 3 طرح کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آرڈنری پاسپورٹ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے. ایک ہوتا ہے بلو پاسپورٹ جو آفیشیل پاسپورٹ ہوتا ہے جو کہ ارکان پارلیمان کے لیے، سینیٹرز کے لیے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ، ریڈ پاسپورٹ ہوتا ہے، وہ اس کی الگ وہ توجیہات ہیں. لیکن ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے جو نمائند خیبر پختونخوا سے کون جو ظفر اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں. ظفر اقبال صاحب یہ جو بتائیے گا یہ کیا اس کی ضرورت کیا آن پڑی، یعنی کہ ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی سے متاثر ہے، جہاں پر ایک بہتر انتظامی ڈھانچے کی بات کی جا رہی ہے، ایک بہترین گورننس کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایسا صوبہ جس کے اندر جو حکومت قائم ہے، جہاں پر 90 سے زیادہ ارکان کی حمایت ہے. وہ ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا چاہیے اور ان کا مقصد یہی ہے، وزیر اعلیٰ کا مقصد یہی ہے. لیکن یہ جو ہمارے سامنے یہ جو ایکٹ بنا ہے یہ تو کچھ اور بیان کر رہا ہے.
جی بالکل، اگر ہم دیکھیں تو یہ ایکٹ آیا تھا 30 اپریل کو. 30 اپریل کو جب خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں ایک اضافی ایجنڈا پر اجلاس میں آیا. اس ایجنڈے میں یہ 3 بل تھے. ایک یہ تھا اور ایک اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات اور مراد کے حوالے سے تھا. اس میں جو اضافی ایجنڈا ہے اس میں صرف ایک بل جو ہے وہ اضافی ایجنڈے کے ساتھ لفظ کیا گیا تھا جو کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے تھا. باقی یہ 2 بل جو تھے یہ تو نہ ایجنڈے میں شامل تھے، نہ پریس گیلری میں دیے گئے، ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، اور نہ ہی اب یہ منظوری کے بعد اسمبلی سیکریٹریٹ جو اسمبلی کا ویب سائٹ ہے اس پر ابھی تک تاحال یہ بل نہیں ڈالا گیا، جس کی وجہ سے یہ بل جو ہے وہ ایک شکوک و شبہات کو جنم دیا اس وجہ سے بہت زیادہ. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بل جو ہے 1988 سے موجود تھا اور اس میں تقریباً اب تک کوئی یہ چھٹی بار اس میں ترمیم ہوئی ہے. پہلی بار 1990 میں 2 بار ترمیم ہوئی ہے، پہلی جنوری میں، دوسری پھر فروری میں. اس کے بعد پھر 92 میں ترمیم ہوئی، 2005 میں پھر ہوئی اور آخری ترمیم 2010 میں ہوئی تھی اور اب یہ 2026 میں اس میں ترمیم آئی. بلو پاسپورٹ کی جو بات ہے، جو آفیشل پاسپورٹ، اس کے حوالے سے کے پی اسمبلی میں تواتر کے ساتھ قراردادیں پاس ہوئی. چونکہ متفقہ قرارداد تھی وہ وفاق کو بھجوا دی گئی، لیکن اراکین کو اب بھی بلو پاسپورٹ ملتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ملتا، اچھا ظفر صاحب یہ بتائیے گا، لیکن وہ میعاد تک ہوتا ہے. ہاں ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ تمام پارلیمان کے اندر نیشنل اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، جب جو ارکان اسمبلی کے لیے کوئی اس طرح کی کچھ سفارشات آتی ہیں کہ ان کو سہولتیں ملنی چاہیے، اکراس دا بورڈ تنخواہ بڑھنی چاہیے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو یہاں بتائیے گا کہ یہ جو اتنی زیادہ مراعات ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس کو اپوز بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف جانا چاہیے؟ نہیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو اپوز کرے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں پھر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ان پٹ جو ہے وہ حکومت سے زیادہ ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر حکومت تنخواہوں میں 10% اضافہ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 10% بہت کم ہے، اس میں 50% یا 70% اضافہ کیا جائے. مطلب وہ بہت زیادہ. ابھی بھی جو تنخواہ اور مراد کے حوالے سے جو بل اور یہ ظفر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر حکومت تھی، اس وقت جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ پی ٹی آئی نے ریکمینڈ کی تو اپوزیشن نے کہا یہ کام میں زیادہ ہے، تو پی ٹی آئی نے کہا کہ اپوزیشن کا ہم احترام کرتے ہوئے ان کی ریکمنڈیشن لے رہے ہیں. اور اس میں سمپل یہ ہوتا ہے کہ all those in the favor سے آئے. اس میں وہ ظفر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی اس کے اگینسٹ نہیں آیا تھا، سارے ارکان اسمبلی. اچھا اس میں میں ذرا بتاتا ہوں کہ شکریہ ظفر صاحب.